اگلی جمعرات کو ہی آ رہی ہے، جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بے شمار معجزات سے نوازا، اور خاص طور پہ معجزہ معراج یہ ایک حیرت انگیز معجزہ ہے۔ سائنس جتنی بھی ترقی کر چکی ہے اب تک، لیکن اس نظام کو معجزہ معراج کو ابھی تک سمجھ نہیں پائے، اور ابھی تک اس کے برابر کیا، وہ تو ابھی تک پہلے آسمان میں گھوم رہے ہیں نا، دوسرا بھی ہے، پھر پہلے اور دوسرے کے بیچ میں گیپ بھی ہے 500 سال کا۔ یہ سارا سسٹم، نظام شمسی، سولر سسٹم، یہ جتنے بھی سسٹم ہے سارا کچھ پہلے آسمان کے اندر ہے۔ یہ اربوں خربوں سال کے فاصلے اور یہ سارے کچھ، یہ سب کچھ پہلے آسمان میں گھوم رہے ہیں۔ پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، عرش، کرسی، لامکان، نہ جانے کہاں کہاں، آگے پھر اللہ جانے، اس کا محبوب جانے۔ اور سپیڈ کیسی تھی؟ سپیڈ آف لائٹ سے بھی زیادہ تھی۔ 3,86,000 میل فی سیکنڈ کے حساب سے سپیڈ جو سفر کرتی ہے لائٹ کی، اس وقت سب سے تیز سپیڈ آف لائٹ ہی ہے، تو اس سے بھی تیز حضور کی سپیڈ تھی معراج پہ جاتے ہوئے۔ حیرت انگیز واقعہ۔ ہجرت سے 2 سال پہلے اعلان نبوت کے 11ویں سال 27 رجب کو یہ واقعہ ہوا، اور وہ بھی کتنی دیر میں ہوا؟ رات کے تھوڑے سے حصے میں ہوا۔ پوری کائنات کا نظام اور ٹائم رک گیا، کیونکہ جان ہے، یہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ کائنات کی جان جب اس سے نکل گئی تو جان ہے تو جہان ہے۔ جان جب تک ہے تو وہ ہے، اب جسم سے نکل جائے روح تو کیا رہ جاتا پیچھے؟ تو جان ہے وہ جہان کی، وہ جہان میں تھے تو جان تھی، وہ چونکہ نکل گئے تو اس کائنات کا نظام سٹاپ ہو گیا، وقت رک گیا ادھر ہی۔ تو بالکل یہ لمحے بھر میں ہوا، رات کے تھوڑے سے حصے میں ہوا۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک، اور پھر وہاں سے لا مکہ تک سیر کروائی۔ سفر معراج کے زمینی حصے کی مسافت اور حکمت کو قرآن کریم نے یوں بیان فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی ہے کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ علماء کرام نے معراج کی رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جانے کی کئی حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ اس رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دونوں قبلوں کی زیارت جمع ہو جائے، ایک تو یہ حکمت تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اکثر نبیوں کی جائے ہجرت بیت المقدس ہے، اسی وجہ سے آپ کو بھی بیت المقدس کی طرف سفر کروایا گیا، تاکہ آپ کی دیگر فضیلتوں میں یہ فضیلت بھی شامل ہو جائے۔ مسجد اقصی کے سب ستونوں نے حضور کی زیارت کی دعا کی تھی، اسی وجہ سے ان ستونوں کی دعا قبول ہوگی، انہوں نے حضور کی زیارت کر لی۔ دعا کی تھی کہ اے ہمارے رب، ہمیں ہر نبی کی برکت سے حصہ ملا ہے، ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق ہے، اے اللہ ہمیں ان کی بھی زیارت کروا دے۔ دعا قبول ہوئی۔ وہ زمین جس پر محشر برپا ہونا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے جانے سے شرف یاب ہو جائے، ایک یہ حکمت تھی۔ بیت المقدس لے جانے کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ ظاہر ہو جائے کہ حضور سارے نبیوں کے امام ہیں۔ بیت المقدس مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے۔ مفتی احمد یار خان لکھتے ہیں کہ چونکہ اس زمین میں حضرات انبیاء کے مزارات بہت زیادہ ہیں، اس لیے اسے قدس کہا جاتا ہے۔ یہ انبیاء اور صلحاء نیک لوگوں کا مرکز رہا ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا مزار اقدس اور عالم اسلام کی مشہور و معروف مسجد اقصی بھی اسی میں واقع ہے۔ حضور کے تشریف لانے سے پہلے بیت المقدس رومیوں کے قبضے میں تھا، اور نصرانی راہب اپنی مذہبی کتابوں میں پڑھ چکے تھے کہ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی بیت المقدس کو فتح کرے گا۔ حضور نے بھی اس کی فتح کی بشارت غزوہ احزاب کے موقع پر ارشاد فرمائی۔ چنانچہ جب غزوہ احزاب کے موقع پر مسلمان خندق کھود رہے تھے تو خندق کی کھدائی کے دوران ایک چٹان آ گئی جو صحابہ سے نہ ٹوٹ سکی۔ حضور تشریف لائے، کدال لے کر بسم اللہ پڑھ کر اسے ضرب لگائی،
جس سے اس کا 1/3 حصہ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ فرمایا کہ اللہ پاک بہت بڑا ہے، مجھے ملک شام کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں، اور اللہ کی قسم میں سرخ محلات اپنی اس جگہ سے دیکھ رہا ہوں۔ اسی طرح دوسری اور تیسری ضرب پر ایران اور یمن کی کنجیوں کی بشارت عطا فرمائی۔ یہ بشارت یوں پوری ہوئی کہ جب مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ سیدنا فاروق اعظم کے مبارک دور میں فتوحات کا سلسلہ جاری تھا، اسلامی لشکر فتح یرموک کے بعد بیت المقدس کی جانب روانہ ہوئے۔ بیت المقدس کا قلعہ نہایت ہی مضبوط تھا۔ رومیوں نے یرموک کا حال سن کر پوری تیاری کر رکھی تھی۔ اسلامی لشکر نے جاتے ہی قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ اور ہلکی پھلکی جنگ 4 ماہ تک جاری رہی۔ رومیوں کے بڑے راہب نے اپنی قوم کو بتایا تھا کہ میں نے پچھلی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ملک شام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سرخ رنگ کا صحابی فتح کرے گا۔ اس نصرانی راہب نے سپہ سالار لشکر عبیدہ بن جراح سے بھی یہی کہا، اور ساتھ ہی اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی اس صحابی رسول کی نشانیاں بھی بیان کی۔ جناب ابو عبیدہ نے سیدنا فاروق اعظم کو مکتوب روانہ کیا۔ یوں سیدنا فاروق اعظم کی ملک شام میں آمد ہوئی۔ جب نصرانی راہب قمامہ نے سیدنا فاروق اعظم کا چہرہ دیکھا تو فوراً دروازے کھول دیے، بیت المقدس آپ کے حوالے کر دیا۔ بیت المقدس یعنی مسجد اقصی میں نماز اور دیگر نیکیوں کا اجر و ثواب بیت اللہ اور مسجد نبوی کی طرح خاص ہے۔ حضور نے فرمایا کہ آدمی کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا 1 نماز کے برابر ہے، محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا 25 نمازوں کے برابر ہے، جامعہ مسجد میں نماز پڑھنا 500 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد اقصی اور میری مسجد میں نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد حرام میں نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ تو محلے کی مسجد میں 25 نمازوں کا ثواب اور جامعہ مسجد میں 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ جو بھی جامعہ مسجد